بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم البشیر والنذیر سیدنا محمد السراج المنیر والصلاة والسلام علی امام الناس ابینا و نبینا ابراہیم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اس ورس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایڈریس کر رہے ہیں، ساری ہیومینٹی کو، چاہے وہ مسلمز ہو یا غیر مسلمان ہو. اس سے پہلے مطلب آیت 1 سے لے کے 56 تک اللہ تعالیٰ قریش والے لوگوں سے جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں ان کو ایڈریس کر کے مطلب ایک بیسیکلی ٹو اینڈ فرو چل رہا ہے، ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ کیوں ان کو قرآن میں ماننا چاہیے. اس جگہ پہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ اس ڈبیٹ سے ہٹتے ہیں اور ساری ہیومینٹی کو ایڈریس کرتے ہیں اور قرآن کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، او آل ہیومینٹی، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس پہنچی ہے، تمہارے پاس آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ. تو اس میں ہم پہلے ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، یا شروع سے ہی کرتے ہیں قد جاءتکم، پہنچی ہے تمہارے پاس. عربی میں تمہارے پاس کسی چیز کے پہنچنے کے لیے اور بھی ورڈز ہو سکتے ہیں، تو یہ والا جو ورڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز بہت دور سے آئی ہے. مطلب اگر میں نے یہ پین اٹھا کے رفت کو دے دیا، میں نہیں بولوں گی کہ یہ پین اس تک پہنچا ہے کیونکہ یہ بہت پاس سے آ گیا، سمپلی آ گیا. پر اگر آپ کو امریکہ سے کوئی پارسل آ رہا ہے، اس کو ہفتے لگے، وہ شپ سے آیا، پھر دلی پہنچا، پھر دلی سے یہاں پہ آیا، مطلب بہت دور سے وہ پارسل اسپیشلی آپ کے لیے آیا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کے بعد انہوں نے وہ باقیوں کو بتایا. پھر جو ارلی مسلمس تھے ان کو کتنا اسٹرگل جھیلنا پڑا اس قرآن کی وجہ سے، اور ان کے اسٹرگل کے تھرو ہی پھر وہ بعد میں اب ہم تک پہنچا ہے. اور ارلی مسلمس کے پھر اس کے بعد بھی ہم عرب میں ہے بھی نہیں، ہم انڈیا میں ہے، یہاں تک پہنچنے میں اتنا زیادہ اسٹرگل لوگوں کا لگا ہوگا قرآن کو پہنچانے میں. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے پاس خاص کیا آیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس بس ریچ کر گیا، مطلب جس رینڈملی تمہارے پاس آ گیا، یہ تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں ڈائریکٹ کر کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، تبھی یہ ہمارے پاس پہنچا ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آیا کیا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آئی ہے. موعظہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی نصیحت جو آپ کو آپ کے ایکشنز کے کانسیکوینسز کے بارے میں بتائے. یعنی اگر آپ اچھا ایکشن کر رہے ہیں، کوئی اچھی چیز کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو اس کے اچھے کانسیکوینس کے بارے میں بتائے گا کہ اس سے آپ کا فائدہ ہوگا، اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اس ایکشن کے برے کانسیکوینس سے آپ کو وارن کرے گا کہ اگر یہ کیجیے گا تو یہ خرابی ہو جائے گی. اور موعظہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بات دل کو پہنچے. مطلب کئی بار اگر میں کسی اپنی فرینڈ کو کریکٹ کروں یا میری فرینڈ کوئی مجھے کریکٹ کرتی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ یہ کیوں مجھے بول رہی ہے، کہ مجھے کیسے کرنا ہے. پر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، موعظۃ من ربکم. تو یہ ایسی بات ہے کہ جو دلوں کو چھوتی ہے، ایسی نصیحت کی بات جو دل کو چھوئے گی، اور وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں. رب کہتے ہیں مالک کو، جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا اونر ہے، جو آپ کے اوپر کمپلیٹ اتھارٹی رکھتا ہے. رب کے ورڈ میں ہی شامل ہے یہ مطلب بھی کہ وہ مربی ہے، یعنی وہ نرچرر ہے. جیسے ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کی تربیت کرتے ہیں، یا ایک فارمر ایک چھوٹے سے پودے کو کیئر دیتا ہے، وہ اس کو سخت دھوپ سے بچاتا ہے، وہ اس کو تیز بارش سے بھی بچاتا ہے، وہ اس کو ہر روز تھوڑا تھوڑا پانی دیتا ہے، وہ اس کو جسٹ انف سن لائٹ ملنے دیتا ہے. تو ویسے ہی جیسے ایک فارمر اپنے پلانٹ کے لیے، یا ایک ماں باپ اپنے بچے کے لیے نرچرنگ کرتے ہیں، جو اس کی ضرورت ہے اس حساب سے اس کو دیتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے نرچرر ہیں، مربی ہیں. رب کے اندر ہی یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گفٹس دیتے ہیں، منعم ہیں یعنی گفٹس دینے والے ہیں. رب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ القیم ہے، یعنی ہمیں قائم کرتے ہیں، ہمیں مینٹین کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہیں مینٹین کرتے تو ہماری زندگی سیدھی نہیں رہ پاتی، ادھر سے کچھ پرابلم ہو جاتی، کسی اور طریقے سے کچھ پرابلم ہو جاتی. مطلب انسان مینٹینڈ نہیں رہ پاتا اگر اللہ تعالیٰ نہیں مینٹین کرتے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. میں آگے کی ورس بعد میں ایکسپلین کروں گی، اس سے پہلے میں نیکسٹ ورس پہ جانا چاہوں گی. نیکسٹ ورس کہتی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، مطلب جو بھی قرآن آئی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے آئی. فبذلک فلیفرحوا، اور اس کے آنے کی وجہ سے، اس وجہ سے انہیں اوور جوائڈ ہو جانا چاہیے، اس وجہ سے انہیں خوش ہونا چاہیے.
ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو بھی کچھ وہ گیدر کرتے ہیں. تو مطلب ہمیں پتہ ہے، اگر آپ کو پتہ ہوگا امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے پریامبل میں ہی لکھا ہوا ہے کہ پرسیوٹ فار ہیپینس ایک انسان کا نیچرل ایک رائٹ ہوتا ہے. سارے انسان یہ کرتے ہیں کہ ہیپینس سیک کرتے ہیں. ویسے ہم بھی آج کل سنتے ہیں کہ انسان کا پرپس کیا ہے، خوش رہنا پرپس ہے، کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے. آج کل کے زمانے میں اسپیشلی یہ بہت ہو گیا کہ مجھے اپنا پیس چاہیے، مجھے خود کو خوش رکھنا ہے. تو جب دنیا ہے وہ ہمیں الگ الگ چیزیں پریزنٹ کر رہی ہے کہ آپ یہ کرو گے تو ہو سکتا ہے اس سے آپ خوش ہو جاؤ، آپ یہ کرو گے تو اس سے آپ خوش ہو جاؤ. اور آج کی دنیا ایسی ہے کہ پتہ نہیں یہ صرف آج ہے یا پہلے بھی تھا، بٹ ابھی ڈپریشن، انگزائٹی، بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز لوگوں کو بہت بڑھے ہوئے ہیں. فیملی میں ایشوز ہوتے ہیں، انسان ڈپریسڈ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب کوئی ہیپینس سیک کر رہا ہے، اور سب کوئی الگ الگ طریقے بتا رہا ہے ہیپینس سیک کرنے کے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کو کتنی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ ان کے اندر وہ خوشی ان کو نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ صرف ایک جگہ، میرا خیال ہے یا کم ہی جگہ، ایک دو جگہ، اور اس میں سے یہ ایک جگہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہیپینس کو ایز سچ ڈسکرائب کرتے ہیں. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بار بتاتے ہیں ہمیں کہ ہیپینس کیا ہے. یعنی ہم یہاں پہ اگر یہ چیز ہم انٹرنلائز کر لیں گے تو ہم زندگی میں خوشی حاصل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی پرسکرپشن بتا رہے کہ اصل میں اگر آپ کو خوش ہونا ہے تو کیا چیز ہے جو آپ کو اصل میں خوش کر سکتی ہے. تو وہ یہی چیز ہے جو ہم نے ابھی ورڈ سٹارٹ کی کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موعظہ آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کاؤنسل آئی ہے، ایک نصیحت آئی ہے جو دلوں کو چھوتی ہے. تو ہمیں ہیپینس، ہم خوش رہیں، اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو ہم پہ نگہبان، ہماری رکھوالی کرنے والا جو ہم میں ایکچولی انویسٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ سچ میں ہماری کیئر کرتے ہیں، تبھی تو انہوں نے ہمیں اتنے دور سے اور اتنے اسپیشل طریقے سے، مطلب 7 آسمانوں کے اوپر سے اتنے سارے اینجلز لگے، اتنے سارے لوگوں کی اس کا سیکریفائس لگا تاکہ مجھ تک اور آپ تک یہ میسج پہنچے. مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ بات کریں تو فیہی ذکرکم، اس میں ہم سب کا ذکر ہے. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ تک یہ میسج پہنچا، اور اتنے لوگوں کے سیکریفائس کی وجہ سے پہنچا، اتنے لوگوں کی محنت کے تھرو پہنچا. اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی آپ کے لیے بھیجا. اور یہ ایک چیز ہے کہ جو ہمیں ہیپینس دلا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اسپیشل سمجھا کہ میرے پاس یہ نصیحت پہنچائی. ماں باپ ہی اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں. کوئی تیسرا انسان کسی بچے کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے اب میں کیا بولوں اس کو، جا کے میری ڈیوٹی تھوڑی ہے، اس کے اپنے گھر والے بولیں گے اس کو. یعنی کوئی آپ کی نصیحت کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے کیئر میں ہی آپ کی نصیحت کرتا ہے، ورنہ کسی اور کو کیا فرق پڑے گا. آپ جو بھی کرو، آپ اپنا نقصان کرو، اپنا فائدہ کرو، کسی اور کو کیا فرق پڑے گا. تو ہمیں قرآن سے ہیپینس کیسے مل سکتی ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں اتنا انویسٹڈ ہیں کہ وہ ہم تک اسپیشلی یہ میسج پہنچا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ایکشنز ٹھیک کر لیں، وہی والے ایکشنز کریں جن کے اچھے کانسیکوینسز ہیں، اور ان ایکشن سے دور رہے جن کے برے کانسیکوینسز ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہیپینس کی اور ٹرینکولیٹی کی، سکسیس کی، جو سورہ عصر میں بھی ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں بیسٹ ڈیفینیشن پہ. کئی بار لوگوں کی الگ الگ ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. کسی کی ہیپینس کی ڈیفینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، یا اس کے پاس 1 سال کی سیونگز رکھی ہوتی ہے، یا اس کا گھر بہت بڑا ہے، یا اس کے بچے بہت سارے ہیں، یا وہ بہت امیر ہے، یا اس کی پاورفل پوزیشن ہے. پر قرآن کے پاس جب ہم آتے ہیں تو ہم ہمبل ہو کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن ہم لیتے ہیں کہ وہ سب سے ٹرو ڈیفینیشن ہے. تو ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو ڈسکرائب کریں جو اصل میں قرآن سے یہ چیزیں لے سکتے ہیں. اصل سکسیس تو وہی ہے کہ جو قرآن کی گفٹس لے سکیں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے جو بھی تمہارے سینوں میں ہے اس کے لیے. شفا کہتے ہیں، اصل میں شفا کا ورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو کنارے کی چیز ہو، یا کوئی چیز جو بہت بڑی تھی لیکن اب وہ چھپ گئی ہے تو بس وہ تھوڑی سی دکھتی ہے، یعنی کسی چیز کا مارجن. پھر اسی سے ورڈ بنا کہ جیسے کوئی انسان بہت بیمار ہے اب، لیکن اس کی بیماری ہٹ گئی، صرف بس بیماری کا ہلکا سا ٹریس بچا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی شفا ہو گئی. یعنی اس کی زیادہ تر بیماری ہٹ گئی اور تھوڑی سی بیماری بس بچی ہے، تھوڑا سا سمٹم بچا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ اس کو شفا مل گئی. تو اسی سے ہیلنگ کا ورڈ آیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر آئی ہے اس میں شفاء لما فی الصدور ہے. تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے لیے شفا ہے. سینوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان ایموشنز کہتا ہے کہ سینوں کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں. وہ چاہے سیڈنس کا ایموشن ہو، اینگر ہو، کوئی ہرٹ ہو، کوئی کسی چیز کے بارے میں اینکشیس ہے، کوئی پریشانی ہے کسی چیز کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب پریشانی، اس اینگر، اس ہرٹ، اس فیئر،
اس سے اس کو شفا ملے گی. یعنی وہ اس کے دل پہ وہ اس کے اوپر اوور بیئرنگ نہیں ہوگا, اوور ویلم نہیں کر دے گا وہ اس کو, وہ شفا مل جائے گی اس کو. یعنی اس کا بس تھوڑا سا ٹریس اس پہ بچے گا, کیونکہ انفیکٹ جو ہم ایموشنس دنیا میں ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ ہماری لرننگ کے لیے ہوتا ہے, وہ تھوڑا ضروری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ سینوں کو صاف کر دے گا اور ہم نم ہو جائیں گے, ہمیں کچھ نہیں فیل ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شفا ملے گی, یعنی وہ اوور بیئر نہیں کرے گا آپ کو وہ ایکسٹریم نہیں لگے گا کہ یار مجھ سے تو یہ مینیج ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ سب کچھ آپ کو ایزیلی مینیجبل لگے گا, کیونکہ آپ کے دل کو شفا ملے گی. اور سینوں میں مطلب دل کی بہت ساری برائیاں بھی ہوتی ہے, جیسے جیلسی ہے کسی کو اینگر ہے, کسی کو مطلب کچھ برا خیال ہے, وہ سب بھی انسان کے چیسٹ میں ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بری چیز سے بھی ہمیں اپنے ورڈز کے ذریعے شفا دے دیتے ہیں, اس بری چیز کو ہم سے ہٹا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ورڈز کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی الشفا ہے, مطلب کسی بھی ورڈ میں اگر لگتا ہے تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے, یعنی کہ کوئی ایک اسپیسیفک چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شفا مطلب اینڈ میں تنوین کہتے ہیں اس کو, جس کو ہم دو پیش ہوتی ہے جو اس کو, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جنرل چیز ہے. یعنی ہو سکتا ہے آپ کے دل میں, رتبہ کے دل میں کچھ اور ہوگا, اس کو کسی اور چیز کے لیے شفا چاہیے, تو قرآن کی کسی ورڈ سے اس کو اس چیز کے لیے شفا ملے گی. نادیہ کو کسی اور چیز کے بارے میں شفا چاہیے, تو قرآن کی کوئی اور ورڈس اس کو اس چیز کے بارے میں شفا دے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک سائز ہے اور اس سے سب مطلب وہ سب کو سفائز کرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنی ورسز چوز کی ہیں وہ بہت اسپیشلی وہ ورسز چوز ہوئی ہیں, اور ہر ورس ایسی ہے جو کسی نہ کسی انسان کو کسی نہ کسی ٹائم پہ شفا دے گی. اس کے علاوہ شفا کا مطلب ہے ہیلنگ. اگر ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم دوا کھاتے ہیں, دوا ہم ہوپ کرتے ہیں کہ دوا سے ہم ہیل ہو جائیں گے. دوا ان اٹ سیلف ہیلنگ نہیں ہوتی ہے, دوا بس ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہیلنگ لا سکتی ہے. پر اللہ تعالیٰ قرآن کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ دوا ہے, جو بھی سینوں میں ہے اس کے لیے دوا ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہیلنگ ہے خود ہی. ایسا نہیں ہے کہ مطلب دوا میں ہے نا, کسی کو ہو سکتا ہے اثر نہ کرے وہ دوا, اور کسی کو ہیلنگ ملے, کسی کو نہیں ملے گی ہیلنگ. لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ اسی لیے سیدھے ہیلنگ ہی بتاتے ہیں کہ جو اس تک ایمان کے ساتھ پہنچے گا اس کے دل کو, اس کے سینے کو اس سے ہیلنگ مل جائے گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اور ہدایت ہے اس میں. اگر ہدایت ہوتا ہے گائیڈنس, یعنی کہ ہمیں کہیں جانا ہے, ہمیں کوئی جرنی کور کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں میپ چاہیے, اس کے لیے ہمیں مائل سٹونز چاہیے, کہ میں پہلے ڈائریکشنز چاہیے کہ میں پہلے یہاں جاؤں گی پھر میں وہاں جاؤں گی. تو ہم ایک جرنی پہ ہیں. ہم لوگ جب سے پیدا ہوئے اور جب تک ہماری ڈیتھ نہیں ہو جاتی پھر آخرت کا دن, ہم لوگ سب ایک جرنی میں ہیں. چاہے کوئی اس جرنی کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے. ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنی ڈیتھ کو یاد ہی نہ کرے, اس کو لگے میں تو یہاں ہوں, میں تو یہی ہوں, ابھی مجھے کہاں جانا ہے. لیکن انفیکٹ جو بھی سمجھدار انسان ہوگا, چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا ایک جرنی ہے. ہر دن جب مطلب حیاتوں کا انفاس, تمہاری زندگی بس انہیل اور ایکزیل ہے. جیسے میں نے ایک بار انہیل کیا, ایک بار ایکزیل کیا, میری زندگی کا یہ حصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, جو کہ اب پھر نہیں آئے گا. تو اس جرنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے وہ موعظہ ہے تمہارے رب کی طرف سے, شفاء لما فی الصدور ہے, سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے, اور ہدایت ہے جو کہ تمہیں تمہارا پرپس دکھائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں اپنے ورڈز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ہائر پرپس دیتے ہیں. ہو سکتا ہے باقی دنیا کے لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں ہے, کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے جس سے وہ سیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی لوگوں نے جس چیز کو اپنا پرپس بنایا ہوا ہے اصل میں ہمارے لیے بھی وہی پرپس ہوگا. جس انسان کو کچھ اور انفارمیشن نہیں ہے وہ اپنے آس پاس دیکھے گا, اس کے آس پاس ایڈورٹیزمنٹ سے اتنی بومبارڈنگ کی جاتی ہے, بچپن سے بچے کو اتنے ایڈز دکھائے جاتے ہیں, اتنی دنیا کی چیزیں انکلکیٹ اس کے اندر کی جاتی ہے کہ اس کو یہی لگتا ہے کہ میں بھی اچھی نوکری ہونا, بڑا گھر ہونا, بینک بیلنس ہونا, میں بھی یہی ہے ہمارا گول. لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ملتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہائر گول کیا ہے. ہائر گول یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا سیکھ کرنی ہے, اور اس کا طریقہ کیا ہے, اپنے دل کو ٹھیک رکھ کے, ہمبل کر کے, اور نیک کام کر کے. نیک کام وہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے کچھ نہیں چاہیے, نیک کام وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے جو ہم چیزیں کرتے ہیں وہ ہمارے لیے پھر ایک اچھی چیز کی طرح کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ تم لوگ سب ایک راستے میں ہو. جیسے ایک ورس ہے قرآن کی, انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, کہ تم بڑھے جا رہے ہو اپنے رب کی طرف حتیٰ کہ تم مل جاؤ گے, مطلب ملو گے اللہ تعالیٰ سے. ڈے آف ججمنٹ میں تم پریزنٹ کیے جاؤ گے, چاہے تم اس کو ریکگنائز کرو یا نہ کرو, تم خود ہی پش ہوئے جا رہے ہو اس ڈائریکشن میں.
تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ فضل کیا کہ ہمیں ہدایت ملی ہے، تو ہم اب اس جرنی کے لیے اپنے آپ کو بیسٹ طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہیں. ہم اس کا پرپس بھی سمجھ سکتے ہیں، جو صحیح پرپس ہے وہ، اور اس پرپس کو میٹ کیسے کرنا ہے، اس پرپس تک پہنچنا کیسے ہے، ملٹیپل راستوں میں سے کون سا راستہ ہدایت والا ہے وہ ہم چوز کر سکتے ہیں. اور باقی جو دنیا کے لوگوں نے اپنا گول بنا لیا ہے، جو دنیا کے لوگوں کو لگتا ہے کہ گائیڈنس یہ ہے کہ میں یہ گھر بنا لوں یا پھر میں یہ ڈگری کر لوں، وہ پھر ہمارے لیے بس ایک مائل سٹون بن جاتا ہے. ہمیں بھی آف کورس ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کو ہمارا ایگزامینیشن ہال رکھا ہے، ہم دنیا ہی کے تھرو اچھا کام کرتے ہیں اور دنیا ہی میں برا کام کرتے ہیں. ہمارا ورکنگ گراؤنڈ تو دنیا ہی ہے. پر جو لوگ ہدایت میں ہوتے ہیں وہ دنیا کی چیزوں کو اپنے اصل پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی ڈگری وہ ارن کر رہے ہیں تو وہ اب اس ڈگری کے ذریعے اچھا کام کرتے ہیں، وہ اس ڈگری کے ذریعے نیک کام کرتے ہیں جو آخرت کے دن ان کے فور میں پریزنٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتے ہیں قرآن میں قل کل یعمل علی شاکلہ، کہ ہر انسان اپنی شاکلہ پہ کام کرے. فربکم اعلم بمن ہوا اہدی سبیلا، اور تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اصل میں ہدایت کے راستے پر ہے. شاکلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو اس کی شاکلہ پہ بنایا ہے، تو اس لیے وہ اپنی شاکلہ کے حساب سے کام کرے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون ہدایت پہ ہے. شاکلہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے، جو آپ کا پری ڈسپوزیشن ہے، یعنی میرے پاس جو کوالٹیز ہیں اور میری جو کمی ہے وہ تمہاری کمی یا تمہاری کوالٹیز سے سملر نہیں ہے. یعنی میں دوسرے طریقے سے اچھی چیزیں کر سکتی ہوں، اور مجھے دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو، دوسری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے جن کے لیے میرے اندر زیادہ پری ڈسپوزیشن ہے. اور تمہارے پاس ہو سکتا ہے کوئی ڈفرینٹ سیٹ آف اسکلز ہوں گی، کوئی ڈفرینٹ انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہوگی، کوئی ڈفرینٹ وزڈم ہوگی جس سے تم دوسری کچھ اچھی چیزیں کر پاؤ گی. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کے طریقے پہ بنایا ہے، سب کے پاس اپنی شاکلہ ہے. تو ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کریں گے، پر ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے وہ گائیڈنس فائنڈ آؤٹ کرنے کی کہ کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور آگے بڑھوں، اور میری اپنی کمیاں کیا کیا ہیں کہ جن سے مجھے زیادہ کیئرفل رہنا ہے کہ میں اس کی شکار نہ بن جاؤں. ہر ایک کے لیے سیم ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے سیم اپرچونیٹیز بھی نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی اپرچونیٹیز کو بہتر سے بہتر طریقے سے ریکگنائز کرنا ہوتا ہے، تبھی تو پھر ہم ہدایت پہ کام کر سکیں گے. تو یہ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی، وَہُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ رحمت ہے، اور پھر آخر میں للمؤمنین. یہ ساری چیزیں کن کے لیے ہیں؟ مومنوں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ورڈز ہمارے پاس آئے وہ رحمت ہے. رحمت کا ورڈ پھر سے میں ریپیٹ کروں گی کیونکہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عورت کے ووم سے بات کر رہے ہیں. ووم کا ورڈ عربی میں ہوتا ہے رحم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمیتک بسمی، کہ میں نے تمہارا نام اپنے نام پہ رکھا ہے. کہ جیسے ایک رحم ایک ان بورن بیبی کے لیے اس کا ہر کچھ ہوتا ہے، اس کی پوری دنیا وہ ووم ہی ہے، اس کا کھانا اس کو وہیں سے ملتا ہے، اس کی پروٹیکشن اس کو وہیں سے ملتی ہے، اس کی وارمتھ اس کو وہیں سے ملتی ہے، اس کو سارا لو اور افیکشن اپنی ماں سے ہی ملتا ہے اس بچے کو. اور وہ بچہ ان اویئر ہوتا ہے، اور ماں جیسے جیسے اپنے پریگننسی میں پروگریس کرتی ہے وہ اور بھی زیادہ کیئرفل ہو جاتی ہے اپنے ان بورن بیبی کو لے کے. مطلب وہ کہیں بھی جا رہی ہوگی، کوئی کارنر ہوگا، کچھ ہوگا، وہ ہاتھ رکھے گی کہ غلطی سے بھی اس کے ووم پہ نہ لگ جائے. اور جیسے جیسے اس کی پریگننسی بڑھتی ہے نیچرلی اس کا پیار اپنے ان بورن بیبی کے لیے اور بڑھتا ہے، اور اس کو ڈفیکلٹی ہوتی ہے اس بیبی کو پرووائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ اب وہ اور بڑا ہو رہا ہے. اور بچہ تو غافل ہے، اس کو تو نہیں پتہ ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے یہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے آف کورس کوئی ویکنیس نہیں ایسوسیٹیڈ ہے، پر اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے سیم ورڈ رکھا تاکہ ہم وہ افیکشن اور وہ لو ایسوسیٹ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ وہی چیز ہم پہ شاور کرتے ہیں. جیسے ایک ماں اپنے ان بورن بیبی کے لیے افیکشن دیتی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی افیکشن میں رکھتے ہیں، اور ہم غافل ہوتے ہیں. جیسے ان بورن بیبی کو نہیں پتہ ہوتا ہے، کئی بار ہم غافل ہوتے ہیں، ہم دھیان ہی نہیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں کی ہیں ہمارے لیے. اور ہمارا سارا پروویژن، ہمارا سارا کھانا، ہمارے سارے نیڈ کی چیزیں، ہماری وارمتھ، ہماری پروٹیکشن اور ہماری ایموشنل سپورٹ، سب کچھ ہمیں اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ورڈز بھیجے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہیں مومنوں کے لیے. تو جیسے کہ ایک ان بورن بیبی ووم میں پروٹیکٹڈ ہوتا ہے اور انولپڈ ہوتا ہے، ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ورڈ کے ووم میں ہے. بیسیکلی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ورڈ نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے، اور وہ ورڈ ہمیں سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے. یعنی ہماری ساری گائیڈنس ہمیں اللہ تعالیٰ کے ورڈ سے ملتی ہے. وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے جتنا امپورٹنٹ ایک ان بورن بیبی کے لیے اس کی ماں کا ووم ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مومنوں کے لیے ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے ہم پہ، جو باؤنٹیز ہے، جو فیورز ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پہ، وہ چیپ نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان ہاف ہارٹیڈلی اور آدھا ذہن لگا کے بس دے رہا ہے اس کو بھی دکھ جائے گا. وہ یہ چیزوں میں آپ کو اپنا ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا، آپ کو سنسیئرلی اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کے ورڈز کے پاس آنا پڑے گا، تب آپ سچ میں یہ ساری چیزیں لے پائیں گے، اس سے آپ انٹرنلائز کر پائیں گے ان چیزوں کو. اور جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں، یہ دوسری بات میں کہہ رہی ہوں کہ جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو وہ گفٹ ایک ریفلیکشن ہوتا ہے ہم دوسرے سامنے والے کو کتنا ویلیو کر رہے ہیں اس کا بھی. جیسے میری بہن مجھے بہت پیاری ہے تو میں اس کو بہت اچھا گفٹ دینا چاہتی ہوں جس میں میں نے بہت ایفرٹس لگائے ہوں. تو ویسے ہی جب اللہ تعالیٰ اپنے گفٹ کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر گفٹ بھیجا ہے، اس کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں، اس کی اتنی عظمت بیان کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی انٹیلڈ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں ہمیں اتنا وردی سمجھا کہ ہمیں اتنا اسپیشل گفٹ دیا جائے. اتنا اسپیشل گفٹ کسی کو بھی تو نہیں دیا جاتا نا، اسپیشل گفٹ اسی کو دیا جاتا ہے جو اسپیشل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گفٹ دیا اور اس گفٹ کی اتنی تعظیم کی، اتنی عظمت بیان کی، تو اس سے ہمیں گریٹفل ہونا چاہیے اور ہمبل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ فیور کیا، ہمیں چوز کیا یہ فیور کرنے کے لیے کہ ہمیں اپنا اسپیشل ورڈ اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کے آگے ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ. تو پھر لوگوں سے کہہ دو، اور کہیں وہ لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں اور لوگ جو سنتے ہیں وہ کہیں، بفضل اللہ و برحمتہ. تو جب ہم نے سمجھا کہ ہم پر یہ گفٹ آیا ہے تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل میں ہم پہ یہ گفٹ کیا ہے اور اپنے رحمت میں ہم پہ یہ گفٹ کیا ہے. فضل کہتے ہیں، جیسے انگلش کا اس کا ایکویولنٹ ہو سکتا ہے بونس. یعنی فار ایگزامپل میں باس ہوں، میرے 4 امپلائیز ہیں، تو چاروں کو میں نے ان کی سیلری دی، لیکن ایک امپلائی بہت اچھا تھا میرا، تو میں نے اس کو بونس دیا، اس کو میں نے ایکسٹرا دیا. یا فیسٹیولس پہ کبھی بونسز ملتے ہیں ادھر آفیسز میں، تو اللہ تعالیٰ وہی، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پہ، یعنی ہم نہیں یہ ڈیزرو کرتے تھے، یہ ایکسٹرا گڈنس اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کی ہے، یہ اوپر تلے ایک فیور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کی ہے کہ یہ ورڈز ہم پہ اترے ہیں، ہم تک پہنچے ہیں. قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں خوش ہونا چاہیے. یہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اوور جوائے ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ویلیو کیا اور ہم پہ اتنی اسپیشل چیز نازل کی، ہم تک اتنی اسپیشل چیز پہنچائی. ذالک خیر مما یجمعون، ہوا خیر مما یجمعون. اور یہ ان سب سے بہتر ہے جو بھی کچھ وہ گیدر کرتے ہیں. تو جیسے دنیا میں لوگ ہیپینس کو پرسیو کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ چیزیں گیدر کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے ہم پیسہ گیدر کر کے رکھیں گے تو مے بی اس سے ہمیں ہیپینس مل جائے گی، ہم اتنے زیادہ گھر بنائیں گے تو اس سے ہمیں ہیپینس مل جائے گی. تو لوگ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنی پوری زندگی بھر چیزوں کو گیدر کرنے میں، اکٹھا کرنے میں. اور کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو خوشی ملے گی اس سے. پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ سارے کلیکشنز میں نے جو چیز دی ہے اس کی وجہ سے تمہیں خوشی ملے گی، اور یہ جو تمہیں پہنچا ہے، جو تمہیں ملا ہے، وہ ان سب سے بہتر ہے جو بھی دنیا کے لوگ گیدر کر رہے ہیں. یعنی تم ڈگری گیدر کر لو، تم پیسہ گیدر کر لو، وہ تمہیں اصل میں خوشی نہیں دے گی. اللہ تعالیٰ کے ورڈ سے کنیکشن اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت فیل کرنا، اللہ تعالیٰ کے گائیڈنس میں رہنا، اللہ تعالیٰ کے موعظہ کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا، وہ جو تمہیں خوشی دے گا وہ کہیں اور کسی اور چیز کے جمع کرنے سے تمہیں نہیں مل جائے گی وہ خوشی. اور آخری بات یہ کہ انسان دوسری باہر کی چیزوں سے کئی بار خوشی سیکھ کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ لے لوں گا تب مجھے خوشی مل جائے گی، میں یہ لے لوں گا تب مجھے خوشی مل جائے گی. اس ورس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل خوشی اور اصل فرح اور جوائے انسان کو اپنے ہی دل میں ہوتا ہے. شفاء لما فی الصدور، جو ان کے دلوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے. باہر کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جو آپ کو خوش کر سکتی ہے. آپ انٹرنلی اگر خوش ہوں گے تو چاہے باہر سٹارم بھی آ رہا ہو، باہر جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، جیسے ہم فلسطین کے لوگوں کو دیکھتے ہیں ان پہ کتنی مشکل آ رہی ہے، اور وہ ایک ایگزامپل ہے. باقی بھی دنیا میں بہت ساری جگہ ایسے لوگ ہیں جو اتنے مشکل وقت میں بھی ہوتے ہیں لیکن تب بھی بہت زیادہ گریٹفل ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دل فرح میں ہے، ان کا دل اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں ہے، تو وہ خود اندر سے خوش ہیں، چاہے ان کے باہر جتنی بھی ڈیفیکلٹی کیوں نہ ہو، جتنا بھی خطرناک سٹارم کیوں نہ ہو. اور اس کے بعد ایک چیز جو میں بولنا چاہ رہی تھی، مطلب یہی کہ دل میں خوشی ملتی ہے، باہر کی چیزوں سے خوشی نہیں مل سکتی ہے. ہاں، اور یہ چیز کہ اصل خوشی چیزوں کو حاصل کرنے سے نہیں ہوتی ہے. اصل خوشی، یہ سائیکالوجی والے بھی پڑھاتے ہیں کہ اصل خوشی جو
ہوتی ہے وہ آپ اپنے پرپس کے جتنا قریب جا رہے ہوتے ہو اتنا انسان زیادہ خود کو سیٹسفائڈ فیل کرتا ہے. جیسے وکٹر فرینکل کی بک تھی, وہ نازی جرمنی میں پھنسے ہوئے تھے, تو ان کی بک کا ایک کوٹ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اچھا وائی ہوتا ہے تو ہی کین آلموسٹ اوور کم اینی ہاؤ. یعنی اگر اس کے پاس ایک اچھا ریزن ہوتا ہے جینے کا تو چاہے سچویشن اس کی جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو وہ اس کو اوور کم کر لیتا ہے. تو ہیپینس اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس قرآن کے تھرو ہمیں ہیپینس ملے گی. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ کیونکہ اس سے ہمیں اچھا پرپس ملتا ہے, تو جب ہمیں اصل پرپس اچھا پرپس ملتا ہے اور پھر ہم اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس اچھے پرپس کی وجہ سے ہم میں خوشیاں آتی ہے. کیونکہ بنا پرپس کے جو انسان ہوتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا ہے. اس کو لگے گا کہ وہ یہ ویڈیو گیم کھیلے گا تو اس کو خوشی ملے گی, یا وہ پارٹی کر لے گا تو خوشی ملے گی, یا وہ وہاں گھومنے چلا جائے گا تو خوشی ملے گی. اس کو بیچ میں بس ڈوپامین رش ہوگا, لیکن جب وہ واپس اپنے گھر میں آئے گا تو وہ انکمفرٹیبل فیل کرے گا کیونکہ اس کا دل سکون میں نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ آج ہم یہیں ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اینڈ ہم پرے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو کہ یہ فرح, یہ جوائے, جو ایکسٹریم جوائے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے انسانوں کو, مومنوں کو ملتا ہے, وہ ہم ایکسپیرئنس کر سکیں. اللہم انت جعل القرآن عظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار. O Allah, make the Quran the spring of our hearts, the light of our chest, and the removal of our sadnesses and our distress. O Allah, teach us of it what we have never learned, and remind us of it what we have forgotten, and grant us its recitation and its following in the parts of days and in the edges of night. Barakallahu li wa lakum fil Quran al Kareem wa rafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikr al hakim. Allah Hafiz.